جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال سے پہلے تھوڑا سا جی پچھلی ٹرم میں بات ہو رہی تھی خدمت خلق کی، جی جی چونکہ یہ وائلیشن ہوئی ہے، اوپن پورا اس وقت نظام دیکھ رہا ہے میڈیا۔ جی بالکل تو صاحب جو فرما رہے تھے نا کہ مخلوق کے حوالے سے جی جو حدیث ہے الخلق عیال اللہ، جی جی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جی جی کیونکہ جب کنبہ ثابت کریں گے پھر اس کی بیوی ہوگی کنبے میں، اس کے بچے ہوں گے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے۔ یہ ایلا یعیلو، اس کو گرامری انداز سے اگر دیکھیں گے تو اس کا یہاں معنی یہ ہوگا کہ مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ جی جی محتاج کو جس نے پالا، محتاج کو جس نے دیا، فقراء کو جس نے دیا، یہ اصل میں صوفیاء کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ یہ ترجمے میں تھوڑا سا مطلب ہوا، حدیث بالکل ویلڈ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی محتاج ہے، جی جی کنبہ نہیں ہے۔ اللہ تو اس لیے جو فقراء کو، غرباء کو، جو مصارف ہیں ان کو دیتے ہیں، تو در حقیقت وہ جو اللہ نے حکم دیا نا کہ واقرض اللہ قرضا حسنا، جی جی ان کا قرضہ اللہ کے ذمہ ہو گیا، اللہ اس کا کئی گنا زیادہ دے گا۔ اور اللہ کا دینا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا تو معاشرے میں یہ ہے کہ آپ کسی سے پیسے اگر آپ نے لینے ہوں تو ایمان سے وہ جو اپنا ہمیں تاریخ جی جی پیش کرتا ہے کہ جناب اگلے مہینے کی 10 تاریخ، پھر اگلے کی 10 تاریخ، وہ 10 تو نہیں آتی، موت آ جاتی، جی جی ٹھیک ہے نا۔ ہمارے وعدے اس طرح ہے، جبکہ اللہ کا ایسا نہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق سچ پر مبنی ہے، اللہ نے کہا ہے تو اللہ دے گا۔ اس جی جی میں عرض کر رہا تھا پچھلی ٹرم میں کہ جو لاکھ روپے میں 10,000 دے دیا اس نے، مثال کے طور پر، بظاہر دیکھنے میں وہ کم ہوا مال، جی جی حقیقت میں بڑا۔ جی جی بالکل اب جو حقیقت ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جی جب نظر نہیں آ رہی اسی چیز کو ماننا، کو ایمان، اسی کو ایمان کہتے ہاں 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 ہیں، ایمان بالغیب اسی کا۔ سبحان بھائی اللہ صاحب یہ جو بتا رہے ہیں کہ اپنا کسی کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مستحق، بھائی پہلے آپ غیر مستحق کو کیوں دیں گے؟ جی آپ کو مستحق تلاش کرنا پڑے گا۔ اور یہاں بہت ساری چیزیں پیچیدگیاں ہیں، مثلا کافی حضرات بینکر ہیں، مطلب جن کا پیسہ بینک میں جمع ہے، جی بالکل وہ بینک والے جو ہے نا وہ وہاں سے شرح کاٹتے ہیں، اس کی سائن لیتے ہیں، اس طرح یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یہ زکوٰۃ نہیں ادا۔ اس میں تملیک شرط ہے، مالک ہونا۔ جی جی دیکھیں آپ کو کیا اختیار ہے آپ میرے مال میں تصرف کرے؟ بھائی جی بالکل کس نے اختیار دیا آپ کو؟ نہیں دیا، جی ٹھیک ہے نا۔ مال میں نہیں کر سکتے، جان میں نہیں کر سکتے، جی جی ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جس کو آپ دیتے ہیں دیکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ مستحق کون ہے، سوال تو یہ بنے گا کہ بھائی صاحب مستحق کون؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والیتامى والمساکین وابن السبیل، جو اللہ نے قرآن شریف میں صدقات کے مصارف بیان کیے ہیں نا، ان میں سر فہرست جو ہے نا وہ فقراء ہے۔ ایک ہے فقیر ہونا، ایک ہے مسکین ہونا، ایک ہے یتیم ہونا، ایک ہے مسافر ہونا، جی جی یہ مصارف ہیں اس کے۔ اب یتیم کی آپ تعریف پوچھیں گے نا، ممکن ہے آپ کمنٹ میں بھی بات کرتے ہوں، یہ تو سب کو پتہ چل بھی جس کا باپ فوت ہو جائے، جی بالکل ایسا نہیں، اس کی بھی ایک لیمٹ ہے جی جی کہ نابالغی کی عمر میں اس کا باپ سر کا سایہ چلا گیا، ایسا بچہ غریب ہے تو وہ یتیم ہے، یعنی جس کا باپ چلا گیا۔ اب مسکین کا پوچھیں نا کہ مسکین کسے کہتے ہیں، تو عام مروجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یتیم وہ جس کا باپ نہیں، مسکین ہو جس کی ماں، ایسا نہیں ہے، جی ایسا بولا جاتا ہے جی اب آپ یہ کہتے ہیں، یہ خود ساختہ ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا نہ ہو، جی ایک وقت کا ہو، ایک وقت۔ اب فقیر ہے، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، نصاب سے کم رہے، ایسا بندہ فقیر ہے، محتاج اس کو کہتے ہیں۔ وابن السبیل، مسافر، رائی مسافر جو ہوتے ہیں، اور فی زمانہ اگر ان کی مثال دیکھنی ہو تو مدارس کے طلباء ہیں، جی یہ ہے مسافر، اللہ کی راہ میں جو کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کی معاونت کرنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، سنیں، حضور نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، جی سخی اللہ کا یار ہوتا ہے چاہے گناہ گار ہی ہو۔ ہاں ہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو یہاں ایک اور چیز قرآن شریف سے روایتاً اور درایتاً جی جی پیش کرنے اپنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ فرعون ہے نا، فرعون، جی تو اس کے بارے میں صوفیہ، فقہا، مفسرین، محدثین لکھا کہ اس کی حکومت جو تھی نا 400 سال پر محیط تھی، ہاں ہاں جی جی 400 سال کی حکومت تھی اس کی۔ جی یہ چھوٹے چھوٹے فرعون تو 5-5 سال کے لیے لڑتے ہیں نا، وہ 400، بڑا فرعون جو تھا وہ 400 سال اس نے حکومت کی۔ حکومت کی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ 400 سال میں اس کو سر دردی ہوا ہو،
حالانکہ اس کا خدائی دعویٰ ہے، نبی سے ٹکر لی ہوئی ہے اس نے، ٹھیک ہے نا، اور مخلوق کو گمراہ کر رہا ہے، جی لیکن اس کے اپنا اس بد فعلی کے حوالے سے اس نے جو بچوں کو بھی قتل کروایا، لیکن اس کا ریئیکٹ نہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا کہ اس کو کوئی سزا دی جائے یا اس طرح. تو محدثین مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سخاوت کرتا تھا. سخاوت سے دیکھیں، اب میں درایت نہیں سو ذرا تھوڑا سا ثابت کرنا. یہ دیکھیں نا، معاشرے میں ہمارا پالا پڑتا ہے کہ ہم سرے راہ جا رہے ہوں تو اللہ سب مسافروں کو بحفاظت اپنی منزل پر پہنچائے، لیکن انسیڈنٹ کو ہو جاتا ہے ایسا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جناب، بڑا میجر ہارڈ ایکسیڈنٹ ہوا. سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ گاڑی بالکل شرنگ ہو گئی اور اندر سے حضرت جو تھے وہ پلے پلائے باہر، ان کو خراش تک بھی نہیں آئی. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اب آپ کے پاس یہ واقعہ آیا، صابری صاحب کے پاس آیا، ہمارے پاس آیا، کسی کے پاس اینی ون آیا، وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا ریئیکٹ بہت اچھے، بہت اچھے. وہ کہتا ہے بھائی کوئی نہیں کہے گا تم نے جو 8 کی بجائے 20 تراویح پڑھی تھی نا، یہ کام آ گئی تمہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم پھر نماز پڑھو. نہیں، وہ کہے گا بھائی صاحب یہ آپ کا کوئی ہاتھ کا دیا ہوا کام آیا، آگے بھی چل کے آپ صدقہ ہی دیں. ایسے ہی. اس کو پنجابی میں اگر تھوڑا سا اور اس کی وضاحت کروں تو ہمارے بزرگ دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ جیڑے بوٹے نو چھانگے آنا نہ جائے، یہ کبھی بھی اتنا نہیں جا سکتا. اس لیے اپنے ایمان کی، اگر آپ اس ایمان کے بوٹے کو اگر توا نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اوپر کے دیکھنا چاہتے ہیں، بھائی صاحب یہ ارکان اسلام میں سے جو صاحب نصاب ہے ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گا، فطرانہ ادا کرنا پڑے گا. تو غیر مستحق کو دیں گے نہیں ہوگی، مستحق تلاش کرنا پڑے گا، مستحق تلاش کرنا پڑے گا، اور تلاش کر کے وہاں اس حقدار تک اس کا حق پہنچانا پڑے گا. یہ تو ہم نے غیر مستحق کو دے دیا تو یہ کیسے ادا ہوگی؟ ایسی نہیں ہوگی. تو میں اس میں جو بینک زراعت والے، بینکنگ والے جو ہیں وہ ادھر سے ادا کرتے ہیں، ان کی نہیں ہوگی، ان سے پیسہ نکلوائیں، اپنے ہاتھ سے دیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کا نام شامل ہو عبادت. دیکھو وہ پتہ نہیں کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے، آپ کو تو نہیں پتا، انہوں نے تو کاٹ لی اس میں. تو لہٰذا اس میں تملیک ہونا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے نا، مالک ہونا. اس کے پاس جب قبضے میں مال آئے گا تب اس پر ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کسی کے پاس مال ہے تو وہ اس کو سلسلہ کر دے، اس طرح نہیں ہوگا. مستحق کو دینا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو اس پہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ نبی الصلاۃ والسلام آپ کے پاس آپ کا ایک امتی بیٹھتا تھا، تو اسی وقت وحی آئی کہ اس کی زندگی 3 دن ہے.